یہ سورہ تکویر تھی۔ سورہ تکویر آیات نمبر 1 سے 14۔ جیسا ترجمے ہی سے ظاہر ہے کہ ان آیتوں میں قیامت کے مختلف مرحلے بیان کیے گئے ہیں، ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا کیا ہوگا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، لپیٹنا یعنی سورج کی روشنی پھیلنی بند ہو جائے گی، دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ تارے اب ایک مدار پر چل رہے ہیں، ایک آربٹ میں، ایک سسٹم میں چل رہے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تب یہ سسٹم ٹوٹ جائے گا، تارے ادھر ادھر چل پڑیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، کائنات اندھیری ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ جو زمین میں اب مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں وہ زمین سے اکھڑ کر ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ زمین کی کشش، گریوٹی آف دی ارتھ، یہ ختم ہو جائے گی اور پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر بادل کی طرح ہوا میں چلنے لگیں گے، پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حامل اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے لیے حاملہ اونٹنی بڑی قیمتی چیز تھی، بڑی دولت تھی اس زمانے میں۔ یہ اونٹنی جب حاملہ ہو جاتی، پریگننٹ ہو جاتی تو اس کا بہت خیال رکھتے، کیونکہ وہ ڈیلیوری دینے والی ہے، ایک اور اونٹ یا اونٹنی پیدا ہونے والا ہے، ہماری دولت میں اضافہ ہونے والا ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو اس بات کو یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے 10 مہینے کی حامل اونٹنیاں یعنی ابھی ڈیلیوری ہونے ہی والی ہے، وہ اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں پر ایسی ایسی مصیبتیں آ پڑیں گی کہ ان کو اپنے مال و دولت کی حفاظت کا ہوش تک نہ رہے گا، اپنے سونے چاندی، اپنے بلڈنگاں، اپنے گھر کھیت وغیرہ، ان کا کوئی ان کو ہوش نہیں رہے گا، اور سب کچھ وہ بھول کر اپنی میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، یہ وہ سب دوڑتے دوڑتے پھریں گے اس حال میں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ جب 10 مہینے کی حامل اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جب عام مصیبت آتی ہے، جب کوئی جنرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ایک عام مصیبت، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت چھا جاتی ہے، تو جنگل میں ہر قسم کے جانور بھاگ بھاگ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں سیف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہاں پر جا کر سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نہ سانپ ڈستا ہے نہ شیر پھاڑتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جب ایسی تباہی آ پڑے گی، جب ایسی تباہی آ پڑے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، انگار، سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، پیٹرول میں آگ جیسا بھڑک اٹھتی ہے، سمندروں کے پانی میں آگ ویسے بھڑک اٹھے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم سے جان نکال لی جاتی ہے، وہ جان جب اسی جسم میں ڈال دی جائے گی اس وقت، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی
इंसान फिर से उसी तरह ज़िंदा किए जाएंगे जिस तरह वो दुनिया में मरने से पहले जिस्म और रूह के साथ ज़िंदा थे। जिस्मों में जान डाली जाएगी। उस वक्त वइज़ल मऊदत सुइलत, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा बेअय्यि ज़ंबिन खुतिलत, कि वो किस कसूर में मारी गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब के बहुत सारे लोग लड़की पैदा हुई तो उसे ज़िंदा दफन करते थे। लड़कियों को नहीं चाहते थे, क्योंकि लड़कियां आईं तो उनको पालना पड़ेगा और दामाद आएगा, उसको जो है अपने लिए किस्म का आर समझते थे। और उससे नजात पाने के लिए वो जो है इतने सख्त दिल थे कि अपनी लड़कियों को दफन कर देते थे ज़मीन में, मिट्टी में। तो वो बात बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब उस लड़की को उठाकर उससे पूछा जाएगा कि तू क्यों मारी गई। जो मारने वाले थे माँ बाप, अल्लाह उनसे बात भी नहीं करना चाहेगा। अल्लाह ताला उनसे इतनी नफ़रत करेगा कि ना उन्हें देखेगा और ना उनसे बात करेगा, बल्कि उस लड़की को पूछेगा कि तू क्यों मारी गई। तो जो है ये आँख को काटे आने वाली बात है। तो वइज़ल मऊदत सुइलत बेअय्यि ज़ंबिन खुतिलत, और जब ज़िंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस कसूर में मारी गई। वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, और जब आमाल नामे खोले जाएंगे। आमाल नामे जो अमल इंसान करते थे उनका जो रिकॉर्ड दुनिया में बन रहा था वो रिकॉर्ड हाजिर किया जाएगा और रिकॉर्ड खोला जाएगा और मालूम होगा कि कौन क्या लेकर आया है, कौन क्या करके आया है। जो कुछ हमने इस दुनिया में किया और कहा उसका दफ्तर सबके सामने खोला जाएगा, वो बातें सबको बताई जाएंगी। वइज़ा समाउ कुशितत, और जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा, यानी आसमान में जो कुछ अब नज़र नहीं आ रहा है इस दुनिया में, उस वक्त आखिरत में सब दिखने लगेगा। उस वक्त खुदा की खुदाई अपनी असल शक्ल के साथ सबके सामने बेपर्दा हो जाएगी। वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नुम दहकाई जाएगी, जहन्नुम की आग भड़काई जाएगी, यानी दोज़खियों के लिए जहन्नम को तैयार किया जाएगा, उसकी आग को और ज़्यादा किया जाएगा, भड़काया जाएगा। वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत क़रीब लाई जाएगी, जब जन्नत क़रीब ले आई जाएगी, यानी मैदान हशर में जब लोगों का हिसाब हो रहा होगा, उस वक़्त जहन्नुम की दहकती हुई आग भी सबको नज़र आ रही होगी और जन्नत भी अपनी सारी नेमतों के साथ सबके सामने मौजूद होगी, ताकि बुरे लोग भी जान लें कि वो किस चीज़ से महरूम होकर कहाँ जाने वाले हैं। जन्नत से महरूम होकर दोज़ख में जाने वाले हैं। जन्नत भी दिख रही है, दोज़ख भी दिख रही है, और नेक लोग भी जान लें कि वो किस चीज़ से बचकर किन नेमतों की जन्नत में जाने वाले हैं। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, ऊपर की ये तमाम बातें बयान करने के बाद जब ये होगा, जब ये होगा, जब ये होगा, तो अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, उस वक्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। हर इंसान को जो दुनिया में पैदा हुआ था उस वक्त वहाँ उसे मालूम हो जाएगा कि वो मैदान हशर में हिसाब के वक्त क्या लेकर आया है या क्या लेकर आई है। क्या अपना सोना चांदी लेकर आई है? नहीं। क्या अपना पैसा लेकर आई है वहाँ? नहीं। क्या अपना घर, अपनी बिल्डिंग लेकर आई है? नहीं।
کیا اپنا کھیت لے کر آئی ہے یا آیا ہے؟ نہیں۔ کیا اپنے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، دوست، سہیلیاں لے کر آئی ہے یا آیا ہے؟ وہ سب یہاں حشر کے میدان میں موجود ہیں، مگر کوئی کسی کا نہیں۔ سب کو اپنی فکر ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ پھر کیا لے کر آئی ہے یا کیا لے کر آیا ہے؟ صرف اپنے آپ کو، تنے تنہا، صرف اپنے آپ کو لے کر آئی ہے یا آیا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑی ہے یا کھڑا ہے۔ ساتھ میں صرف اپنے اعمال ہیں، وہ دنیا میں کرتی رہی یا کرتا رہا۔ سیدھے طرف دیکھے تو اپنے اعمال، بائیں طرف دیکھے تو اپنے اعمال، سامنے دیکھے تو اپنے اعمال، پیچھے دیکھے تو اپنے اعمال، اوپر دیکھے تو اپنے اعمال، نیچے دیکھے تو اپنے اعمال۔ بس اعمال ہی اعمال کو پائے گا ہر انسان، اپنے اعمال۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ صرف اپنے اعمال ہی اپنے ساتھ لائی ہے۔ اس وقت صرف اپنے اعمال ہی اپنے ساتھ لایا ہے، اس وقت معلوم ہو جائے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کے کام کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔